عبد الحکیم شرف قادری ہمارے لیے نہ تو کوئی حجت ہیں اور نہ ہی وہ معتبر ہیں. ہمارے لیے حجت مجدد اعظم ہیں، اور مجدد اعظم کے جو اقوال ہیں حسام الحرمین کے تحت ہم جی ان پر ہی عمل کے پیرا ہوتے ہیں. سامعین، یہ مولوی ہے مولوی محمد سخی خان نعیمی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا تنظیم علماء اسلام جموں کشمیر. یہ اس کی ویڈیو میں اس نے لکھ رکھا ہے، اور اس ویڈیو کے اندر اس نے علماء دیوبند اہل سنت جماعت دیوبند کے افراد پر تبرہ بازی کی ہے، گندگی اور زہر پھیلایا ہے، تاکہ ان کے لوگ جو ہے اس زہر کے گوتے میں تکفیری عمل کو انجام تک پہنچا سکے، جو اس کا مجدد کر گیا. اس مولوی کی سوچ کتنی گندی دیکھیں سامعین. علماء دیوبند کی حسد اور نفرت کے سمندر میں ایسا غرق یہ مولوی کہ اپنے اکابر یہاں تک کہ اس کے مجدد کی بھی سننے کو تیار نہیں، اور جس کی تائید حسام الحرمین کتاب پر ہے، یعنی عبد الحکیم شرف قادری، اس کا بھی انکار کر دیا. یہ مولوی انکار ہی کر دیا کہ ہم صرف اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. سوچیں صحیح، یہ اپنے اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، لیکن یہ اپنے دھرم میں ہمارے اکابر پر تبرہ بازی کرتا ہے. جب تیرے نزدیک تیرے اعلیٰ حضرت کے علاوہ کوئی معتبر نہیں ہے تو تیری بات معتبر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بھی تو گیا. مطلب زبردستی اپنے دھرم کے خلاف جھنڈا اٹھا کر اہل سنت دیوبند اہل حق دیوبند کے اکابر کو کافر کہنے کا گندا شراب پی رکھا ہے یہ مولوی، جس کا ناپاک نشہ اسے اندھا بنا دیا ہے. اصل میں یہ سب رضاخانی ہونے کی نحوست ہے کہ اپنے دھرم کی کتاب کو ہی سننے کو تیار نہیں ہوتے یہ لوگ، اور یہ بھی نہیں ہوا. اپنی بھولی بھالی عوام سے جیب اور پیٹ بھرنے کے چکر میں یہ مولوی جو ہے سامعین زہر پھیلاتا ہے. اور سامعین، ہدایت بخشش کو کیا چھوتا، اپنے مجدد کے کفر کو دیکھ کر اسے کفر سے کیا نکالتا، الٹا بریلی کے گٹر میں کود کر خودکشی کرنے میں ہی عافیت سمجھا. سنے سامعین، اتنا بڑا مولوی بنتا ہے جس کی اکثر ویڈیو اکابر علماء دیوبند اہل سنت جماعت اور اہل سنت دیوبند کے افراد کے خلاف زہر اگلتے ہی دیکھا گیا ہے. سامعین سنیں، اس کے اندر کتنی خباثت بھری ہوئی ہے، زبان کتنی گندی ہے. یہ مولوی ہے، اگر اپنے دھرم کو حق سمجھتا ہے تو اسے گفتگو صحیح سے کرنی چاہیے. باوجود اس کے یہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے اور کسی تنظیم کا سیکریٹری ہے، لیکن زبان کتنی گندی دیکھیں سامعین. حضرت مولانا محمد سخی خان نعیم صاحب بول رہے ہیں. جی عرض کر رہا ہوں اس کا جنرل سیکریٹری آل انڈیا تنظیم علماء اسلام جموں کشمیر. حکم یہ تھا کہ حضرت آپ کو اللہ نے اتنا بڑا پوسٹ دیا ہے، تو وہاں پہ جو اگر اختلافی مسائل ہو دیوبندی اور مسلک اعلیٰ حضرت والے میں، تو اس میں صلح کے لیے کچھ کوشش کیجیے. قیامت تک نہیں ہو سکتی. کیوں حضرت؟ جب تک وہ کفریہ عبارات ہٹائیں گے نہیں، جو مر گئے ہیں ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کریں گے تو کہاں سے ہو جائے گی. اچھا، تو حضرت تمہید ایمان کے اندر تو اعلیٰ حضرت صاحب نے مسلمان کہے گئے، جو حسام الحرمین کے بعد والی کتاب ہے، اس میں تو لکھ گئے کہ ہم تینوں کو مسلمان مانتے ہیں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت آپ نے تمہید ایمان نہیں دیکھا؟ میں نے پڑھا بھی ہے تمہید ایمان، جی، لیکن اصل مسئلہ جو ہے نا، جی 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 وہ صرف عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. جی، سرکار کی عظمت ہی کا مسئلہ ہے. بالکل 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 صحیح کہا آپ نے. دیکھیے نا، میں نے کسی دیوبند کے مولانا صاحب نے ہماری کوئی زمین تو چھینی نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. کوئی مکان پہ تو ڈاکے ڈالے نہیں ہیں، نہیں رہے ہے نا. کوئی جی، گالی گلوچ نہ بولا ہمیں، وہ تو نہیں کرتے ہیں نا. ہاں، لیکن جو مسئلہ سرکار کے تعلق سے وہاں کوئی صورت قبول کرنے کی ہے نہیں ہے. لیکن حضرت جو جس طرح سب سے پہلے حسام الحرمین میں فتویٰ لگایا گیا ہے نا حضرت، ہاں، حسام الحرمین میں، ہاں، تو اعلیٰ حضرت نے اگر رجوع کر لیا اور پھر اس میں اعلیٰ حضرت نے رجوع نہیں کیا ہے، ان کو رجوع کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا ہے، جس وجہ سے اب تک اختلاف. تو حضرت وہ تمہید ایمان میں اعلیٰ حضرت صاحب نے جو مسلمان مانا ہے اسماعیل دہلوی کو، رمبیٹھی اور گنگوہی صاحب کو. اسماعیل دہلوی کے لیے ملفوظات حکیم الامت میں جس طرح امام اعظم نے یزید کے لیے لائن کہی تھی، اس ٹائم اعلیٰ حضرت نے وہی کہا. جی، کیا بول رہے ہیں حضرت؟ جس طرح جی، امام اعظم کا قول ہے نا یزید کے لیے، ہاں،
کہ میں یزید کو کافر نہیں کہتا، اگر کوئی کہتا ہے تو میں منع نہیں کروں گا۔ ایسا؟ ہاں، یہ امام اعظم کا قول ہے نا یزید کے لیے۔ ہاں، لیکن حضرت یہ جب اسماعیل دہلوی صاحب جو ہیں ان کے متعلق فتاوی رضویہ میں دیگر کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ اپنے استاد کو صاحب شریعت نبی مانا ہے۔ یہ بات لکھی ہے وہاں پہ، جو اب صاحب شریعت، اور یہاں تک لکھا ہے یہ فتاوی رضویہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسماعیل دہلوی نے سڑی سڑی گندی گندی گالیاں دی ہیں، اور اتنی گندی گالیاں دی ہیں کہ کوئی پنڈت پادری بھی نہیں دی ہو۔ اور تمہید ایمان میں لکھا ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ادنا گستاخی کرے اس کی توبہ کسی حال میں مقبول نہیں۔ تو حضرت اتنے سارے کفر اور 70 کفر گنا کر کے پھر ان کو کس طرح مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ان کے کفر پر خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، فتاوی رضویہ میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی ایک شخص میں جی جو ہے 99 کفر پائے جائیں جی جی اور کوئی ایک شخص مسلم ثابت ہونے کی ہو، اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ نہیں حضرت، وہ بات نہیں بول رہا ہوں، یہ لکھا ہے تمہید ایمان کے اندر کہ ادنا گستاخی کرنے والے کی توبہ کسی حال میں بھی مقبول نہیں ہے۔ وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے۔ تو کیسے مقبول ہو جائے گی ان کی توبہ؟ وہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور ساتھ میں امام محمد رضا فاضل بریلوی نے جو یہ لکھا ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کہ میں اسماعیل دہلوی کو، میرا مسلک یہ ہے کہ اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہتا، ساتھ میں ہی لکھا ہے اگر کوئی کہتا ہے تو میں منع نہیں کروں۔ حضرت میرا پوچھنا ہے حضرت کہ یہ دیکھیں آپ کے پرسنل میں حوالہ فتاوی رضویہ ہے جلد 15، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 248 کے اندر، خدا کے واسطے اور نبی کسے کہتے ہیں؟ یہ صراحتاً غیر نبی کو نبی بنایا کہ صریح کفر ہے، اور نبی بھی کیسا صاحب شریعت۔ اور یہ حسام الحرم لکھا ہے کہ صریح کفر پر تعویل کی گنجائش نہیں، اور یہاں پہ تو لکھا ہے کہ بھائی صریح کفر کیا ہے اسماعیل دہلوی نے، اور نبی بھی کیسا صاحب شریعت۔ تو حضرت بتائیں اتنی بڑی گستاخی توہین کرنے کے بعد کیا گستاخ کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ دیکھیے اسماعیل دہلوی متضاد ضرور ہے، لیکن اسماعیل دہلوی کو کافر کہنے کے لیے کسی کی کوئی منادگی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ وجہ کیا حضرت؟ اتنی بڑی گستاخی کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے فتاوی رضویہ کے اندر؟ وہ اسی زمرے میں، جس زمرے میں اشرف علی تھانوی جاتا ہے، قاسم نانوتوی جاتا ہے، محمود الحسن جاتا ہے، خلیل امبیٹوی جاتا ہے، رشید احمد گنگوئی جاتا ہے، ایک ہی زمرے میں ہیں وہ لوگ، اور انہوں نے بلا شبہ کفر کیا ہے، اور وہ کفر چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے کتابوں میں، تو ان کو ویسا ہی مانا جائے گا۔ تو پھر حضرت ان کو مسلمان کیسے کر سکتے ہیں؟ کافر، ان کو کافر کہنے سے خاموشی کیسے اختیار کریں گے؟ اس میں پھر لکھا ہے کہ من شک فی کفری وعذابی فقط کفر، جو ان کے کفر پر شک کر بھی کافر۔ پھر اعلیٰ حضرت پر دیوبندی فتویٰ لگائیں گے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، جی تو پھر کیا کس طرح یہ اس کا دفاع کریں گے اعلیٰ حضرت کے؟ دیوبندیوں نے کب کفر کا فتویٰ لگایا؟ بلکہ بھی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ اگر امام احمد رضا ہم کو کافر نہ کہتا تو وہ کافر ہو جاتا۔ لیکن حضرت وہ تو کون سی کتاب میں حضرت؟ جی کون سی کتاب میں کہا ہے؟ ملفوظات حکیم الامت ہے نا تھانوی صاحب۔ نہیں ملفوظات اعلیٰ حضرت آپ دیکھیے، اس میں دیکھیے صفحہ کہاں ملتا ہے۔ لیکن حضرت وہ تو اس کے مقابل ایک اصول بنایا ہے کتاب میں کہ کوئی چھوٹی کتاب کے مقابل بڑی کتاب آ جاوے تو بڑی کتاب کو مانی جائے گی، اور دیوبندیوں کی بڑی کتاب جو ہے عقائد کی کتاب یہ المحند اور المفند ہے، اور اس کے اندر جو ہے اعلیٰ حضرت صاحب کو کافر لکھا ہے۔ تو اگر اعلیٰ حضرت کے لیے کفر لکھا گیا ہے تو وہ ثابت کرنا ہوگا نا۔ ہاں ثابت، دیکھیں نا پرسنل میں دیکھیں حضرت، یہ دیکھیں پرسنل پہ المحند اور المفند دیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اسماعیل دہلوی کو کافر کہا، اس کے بعد سکوت اختیار کیا، جس کے بنا پر خود کافر ہوا۔ یہ تو دیوبندیوں کی گڑی ہوئی بات ہے نا۔ نہیں حضرت، یہ تو اصول ہے کہ جس طرح سمجھ لیجئے آپ کہ تمہید ایمان کے اندر لکھا ہے کہ ہم اسماعیل دہلوی، امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کو کافر نہیں کہتے، کیونکہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے، اور مدعیان جدید یعنی امبیٹوی اور گنگوہی دو کا نام لیا اور اسماعیل دہلوی کا نام لیا، تمہید ایمان یعنی تین کو ابھی تک مسلمان جانتے ہیں، اور حسام الحرمین کے بعد ایک تمہید ایمان کتاب ہے۔ تو حضرت پھر تو حسام الحرمین تو باطل ہو چکا، اس کا فتویٰ تو بیکار ہو گیا، اور اتنی محنت کر کے حرمین شریفن گئے، وہاں سے فتویٰ لے کر آیا، فتویٰ بھی
کوئی کام نہیں آیا. تو حضرت یہ آپ کے پرسنل پہ دیکھیں، یہ تمہید ایمان ہے، اور تمہید ایمان میں لکھا ہے کہ ہم مدعیان جدید یعنی امبیٹوی اور گنگوہی اور امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے کفر پر فتویٰ نہیں لگاتے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع کیا ہے، یعنی مسلمان جانتے ہیں. جب حضرت جو مسلک کے بانی ہیں اعلیٰ حضرت صاحب ہیں، جب وہی کہہ رہے ہیں کہ مسلمان وہ لوگ کافر نہیں مسلمان ہیں، تو ان کے بڑوں کو صلح کرنا چاہیے. آپ اتنے بڑے پوسٹ پہ مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں ان تمام حوالے جات کو سامنے رکھ کر کے، تو حضرت یہ تو کرنا چاہیے نا. صلح کا کوئی وہ نہیں ہے. صلح تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. لیکن حضرت جب عقائد، جب جو فتویٰ، جب مسلک کے معتمد، مولانا میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ نے پتہ نہیں نیٹ سے میرا نمبر لیا ہے. جی 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 میں ایک تو یہ فون پر باتیں نہیں ہوتی ہیں، اس نہیں کرنی چاہیے حضرت فون پہ. کافی ساری شرائط کے معاملات، کافی سارے سلسلے ہوتے ہیں. نہیں میں خالی صرف اس لیے گئی حضرت میں نے کہ اتنے بڑے مقام پر آپ پہنچے ہوئے ہیں تو کم سے کم صلح، یہ تمام حوالے جاتے ہیں. دوسری بات حضرت، ایک کتاب ہے شیخ الاسلام محدث گھوٹوی، اور یہ جو ہے نا حضرت گھوٹوی صاحب جو ہیں، اس کو تذکرہ اکابر اہل سنت کے اندر عبدالحکیم شرف قادری نے معتبر مانا ہے، اور عبدالحکیم شرف قادری کی تائید حسام الحرمین میں ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مولوی اشرف التھانوی اپنی عبارت سے توبہ رجوع کیا ہے. عبدالحکیم شرف قادری ہمارے لیے نہ تو کوئی حجت ہیں اور نہ ہی وہ معتبر ہیں. ہمارے لیے حجت مجدد اعظم ہیں، اور مجدد اعظم کے جو اقوال ہیں حسام الحرمین کے تحت ہم ان پر ہی عمل کے پیرا ہوتے ہیں. تو حضرت عبدالحکیم شرف قادری ہمارے لیے نہ تو کوئی حجت ہیں اور نہ ہی وہ معتبر ہیں. ہمارے لیے حجت مجدد اعظم ہیں، اور مجدد اعظم کے جو اقوال ہیں حسام الحرمین کے تحت ہم ان پر ہی عمل کے پیرا ہوتے ہیں. تو حضرت یہ اگر وہی مجدد ان کو ہی مانیں گے یہ معتبر، تو حضرت دیکھیں ہدایت کے بخشش کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک متعلق ایک اشعار لکھا ہے. اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھا ہے، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی جو ذلیل تھے بعد میں ان کو عزت ملی، ان پر لاکھوں سلام. اگر وہی حجت ہیں تو بتائیں حضرت، اگر دیوبندی کفر کرے بقول آپ اعلیٰ حضرت کے مسئلہ کے اعلیٰ والے کے، تو کافر، ان کو مسلمان کرنے والا کافر. تو یہاں تو اللہ کے نبی کو ذلیل کہا ہے حضرت. کیا اس کا جواب کیا ہوگا حضرت آپ کے پاس؟ یہ شعر کیسے پڑھ لیا آپ نے؟ سب سے پہلے تو اردو درست کریں آپ. اچھا میں پڑھوں حضرت، پڑھوں؟ ہاں. کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. یہ بعد ذلت نہیں ہے مولانا، بعد ذلت ہے. بعد اور بعد کا معنی تلاش کرو ڈکشنری میں کیا ہے. اچھا ایسا ہے کیا حضرت؟ پڑھنے کو صحیح کرو، اس کی وضاحت تو بہت سارے علماء نے کی ہوئی ہے. حضرت یہ شرح سلام رضا ہے، اس میں دیکھیں اس میں بعد ذلت لکھا ہوا ہے. ہاں دیوبندی کہتے ہیں کہ دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے اعلیٰ حضرت کو بچانے کے لیے مسئلہ کے اعلیٰ والے جھوٹ بولتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے حضرت دیکھیں، یہ بعد، حضرت دیکھیں یہ حوالہ پہنچ گئے، شرح سلام رضا ہے، اس میں دیکھیں حضرت. جی میری بات سنیے، دیوبندی کوئی معتبر تنظیم تو ہے نہیں. دیوبندی وہ ہیں جو ماں سے عقل کے فتوے سے زنا جائز قرار. کہاں لکھا ہے حضرت؟ کہاں لکھا ہے حضرت؟ کہاں لکھا ہے؟ الاضافات یومیہ. اضافات یومیہ الاضافات یومیہ ایسی کوئی کتاب تو ہے نہیں حضرت، سنا نہیں دیوبندی کے اندر. ارے سن تو لو یار، تم چیز چلا بہت رہے ہو حضرت. میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یومیہ اس کا دوسرا نام ہے ملفوظات حکیم الامت. اچھا. جلد اس کی 6 ہے، صفحہ 41 ہے. حضرت آپ کا حوالہ ہے آپ کے پاس حضرت؟ ہاں حوالہ ذرا دیکھیں حضرت حوالہ دیں حضرت ذرا. ہاں واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا میں آپ کو بھیج رہا ہوں حضرت. یہ دیکھیں، یہ رسائل رضویہ ہے، یہ ابھی اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 488 پہ لکھا ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرے اور کہہ دے میں تو ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ معلوم ہی نہ کر سکا کہ ماں ہے یا بیوی ہے. کیا کہیں گے حضرت؟ اب یہ تو جو آپ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک تو صرف اعلیٰ حضرت ہی حجت ہیں. تو حضرت انہوں نے کہہ دیا ماں سے زنا کریں، کیسے بچائیں گے پھر؟ آپ یہ کھل کے بتائیے نا کہ آپ دیوبندی کے دفاع کے لیے کال کیے. حضرت میں آپ کو اس سمجھانے کے لیے اتنے بڑے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں تمام. حضرت مجھے آپ سمجھائیے مت، آپ سمجھیے. حضرت کتاب کس کی ہے؟ آپ اپنی بات کیجئے، صرف اپنی ذات کی، کہ آپ کا علم غیب سرکار کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ علم غیب کے متعلق ہاں کیا رکھنا چاہیے حضرت؟ علم غیب کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟
علم غیب کے متعلق الملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہوا ہے، ایک حدیث پیش کیا ہے کہ آپ اپنا خیال بیان کیجئے نا. آپ حضرت آپ نے تو کہا ہمارے نزدیک اعلیٰ حضرت ہی حجت ہیں، وہی معتبر ہیں، پھر آپ دیوبندی کا عقیدہ پوچھ رہے ہیں. آپ دیکھیں حضرت، دیکھیں میں آپ کو پرسنل حوالہ بھیج دیا ہوں، یہاں پہ الملفوظ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو پلنگ کے نیچے کا خبر نہیں تھا، یہ لکھا ہے، پڑھیں نا، میں حوالہ بھیج. اگر میں غلط بولوں حضرت، آپ عالم ہیں، ایسا نہیں کہ آپ جاہل ہیں، آپ عالم ہیں، تو کتاب سامنے ہے، اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں، غلط آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، آپ مجھے جو حکم چاہے لگا دیں نا حضرت. یہ دیکھیں الملفوظ ہے، صفحہ نمبر 65 ہے، حصہ سوم ہے، لکھا ہے کہ سب طرف تلاش کیا، کچھ نہ تھا، پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلہ تھا، اسے نکال حاضر ہوا. یعنی جبریل علیہ السلام آئے نہیں، وعدہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے کہ وعدہ کیا جبریل امین، اور اپنے وعدہ کو پورا نہیں کیا، باہر گئے، اللہ علیہ وسلم جبریل کھڑے ہوئے ہیں، پوچھا دیر کیوں ہوئی، کہا کہ جس انا لا ندخل بیتن فیہ کلب او تصاویر، یعنی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو. اندر تشریف لائے کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. سب طرف تلاش کیا، کچھ نہ تھا، پلنگ کے نیچے ایک کتے کا پلہ نکلا، اسے نکالا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. یعنی اللہ کے نبی کو پتہ نہیں کہ پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پلنگ کے نیچے کا علم نہیں. آگے سے بات کو سنیں گے حضرت میں عبارت پڑھ رہا ہوں، ختم کرنے دیں. سنوں گا حضرت، سنوں گا. خاموش رہیے نا، آپ خاموش رہیے. جی بولے. کچھ پی کے بول رہے ہیں کیا حضرت؟ پیے تھا آپ کے سبع سنابل کے اندر لکھا ہوا ہے، سبع سنابل کے اندر کہ آپ کے اعلیٰ شراب اور چرس پیتے تھے. ارے تم چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اچھا ٹھیک ہے، اچھا، ایسا علم غیب تو ہر طبی و مجنون، اچھا، بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. جی ٹھیک ہے، جی. جمی حیوانات و بہائم میں کون کون آتا ہے؟ ہاں، بہت سارے جانور، ہر طرح کا جانور، حقیر، ناپاک، ہر جانور آتا ہے، سور، کتا، بلی، ہاں سب آتا ہے. جیسا آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ جو ایسا کہے کہ جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، ایسا تو ہر بچے، ہر پاگل، ہر جانور کو ہے، وہ گستاخ ہے، اس کی گستاخی کسی طرح قبول نہیں ہے، توبہ معاف نہیں ہے. جو اسے مسلمان مانو کافر ہے. ابھی مانتے ہیں حضرت ایسی بات؟ آپ مانتے ہیں؟ آپ اس پر اتفاق کرتے ہیں؟ میرا اس پر اتفاق ہے. جو ایسا کہے جیسا علم رسول اللہ کا، ایسا تو ہر بچے اور پاگل جانور کو ہے. جو ایسا عقیدہ رکھے اور اپنے کتاب میں لکھے وہ کافر ہے، قطعی کافر ہے. جو اس کو مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے. آپ مانتے ہیں؟ میرا عقیدہ ایسا ہے، مانتے ہیں آپ؟ پھر آپ اگر یہ اقرار کرتے ہیں نا مولانا صاحب. آپ اقرار نہیں کرتے حضرت؟ کون سا؟ جو میں نے ابھی کہا، جیسا آپ نے مجھ سے کہلوایا، جیسا علم رسول اللہ کا، ایسا علم، جیسا ایسا، دونوں الفاظ جس کا عقیدہ ہو اس دونوں الفاظ کے ساتھ. ارے ہم تو بہت پرانے چیخ کے ایسوں کو کافر مانتے ہیں. میں آپ کی بات کر رہا. نہیں، اب میری بات نہیں حضرت، میں جیسا بولا ہوں، جو ایسا لکھے آپ اسے کافر مانتے ہیں نا؟ بالکل مانتے ہیں. جو اسے کافر نہیں کہے وہ بھی کافر ہے، آپ بھی کافر ہوں گے نا اگر ان کی کافر نہیں کہیں گے آپ تو؟ بالکل. اشرف علی تھانوی کے چلیں ماشاء اللہ. چلیں حضرت مجھے وہ عبارت پیش کریں جہاں جیسا ایسا دونوں الفاظ ہو. میں حسام الحرمین سے حوالہ پیش کر دیا آپ کے پرسنل پہ، اپنے اعلیٰ جو کافر کہیں، آپ حفظ الایمان سے عبارت پیش کر دیں. چلیں فیصلہ ہی ہو جائے گا حضرت. سنیے تھانوی صاحب کی یہ عبارت ہے، میں نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس پر آپ یہ اتفاق کرتے ہیں کہ ہم ایسے شخص کو کافر مانتے ہیں. جو ایسا جیسا دونوں لکھے وہ کافر ہے، اس کی توبہ کسی حال میں قبول نہیں ہے، اور جو اسے مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے. اب میں آپ کو حسام الحرمین کا حوالہ دیا ہوں، حفظ الایمان کا بھی حوالہ دے رہا ہوں. حضرت دیکھیں، حضرت دیکھیں، فون پہ اتنا وقت نہیں، آپ اپنا پتہ نوٹ کرائیں. حضرت بھاگے نہیں، آپ نے اپنے اعلیٰ تو کافر مانا ہے. حضرت آپ نے اپنے اعلیٰ حضرت کو کافر مانا ہے. ارے سنو میری بات، آپ بدماشی پر مت اترو. وہابیوں کے کفر میں، دیوبندیوں کے کفر میں کچھ شک ہے نہیں. حضرت بدماشی آپ کر رہے ہیں. حضرت پہلے جواب دیں اس کا. آپ نے کہا ہے اور میں نے بھی اعلان کیا ہے. حضرت آپ بھاگے نہیں. حضرت آپ بھاگے نہیں. آپ نے بھی کہا ہے کہ جو ایسا لکھے کہ جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا تو جو ایسا لکھے، اس طرح لکھے جیسا ایسا، وہ کافر ہے. جو اسے مسلمان مانے وہ بھی کافر ہے. میں نے حسام الحرمین ثابت کیا ہے. دیکھیں آپ کے اعلیٰ حضرت نے
صفحہ نمبر 24 پر لکھا ہے جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بچے ہر پاگل کو ہے. یہ تو میں نے ثابت کیا حسام الحرمین سے. حفظ الایمان صفحہ نمبر 16 میں نے بھیجا ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ لکھا ہے اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے. ایسا علم غیب تو یہاں پہ ایسا ہے. آپ نے کہا جو جیسا ایسا دونوں لکھے وہ کافر ہے. اپنے اعلیٰ حضرت کو کافر ہونے کا اعلان کریں, اگر نہیں تو آپ تو کافر ہو کے بھاگیں گے. آپ عبارت تو اپنے باپ اشرف علی تھانوی کی پڑھ رہا ہے حفظ الایمان کی. حسام الحرمین کس کی ہے؟ حسام الحرمین کس کی ہے؟ حسام الحرمین میں یہ اشرف علی کا حوالہ دیا تیرے باپ کا, ذرا چیک کرنا جا کے. اچھا چلو حضرت حرام کی اولادیں ہو تم, گالیاں دو. دیکھو میں آپ نے کہا کہ میں دیوبندی کو کافر مانتا ہوں. میں نے ایک حوالہ آپ کو دیا ہے راہ و رسم منزل ہاں, اس کے صفحہ نمبر 266 پہ لکھا ہے حضرت سید پیر مہر علی صاحب قدس سرہ کسی کلمہ گو کو کافر یا مشرک کہنے کے حق میں نہیں تھے, اور نہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر مشرک قرار دیا. آپ کے بڑے مولوی کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی مشرک کافر نہیں ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں تمام دیوبندی کافر ہیں. یہاں تک کہ آپ کے اعلیٰ حضرت مسلمان مان رہے ہیں اسماعیل دہلوی کو, گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو, امبیڈکر رحمۃ اللہ علیہ کو, اور آپ کہہ رہے ہیں کافر ہیں. اپنے اعلیٰ حضرت مسلک کے ہٹ رہے ہیں. الصوارم الہندیہ میں لکھا ہوا ہے, حشمت علی صاحب نے لکھا ہے جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ اسے ہم کافر جانتے ہیں. اور امتیاز اہل سنت میں لکھا ہے جو مسلک کے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اسے وہ کافر ہے, اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. تو جناب آپ تو اتنے بڑے عالم سخی صاحب, سخی نعیمی صاحب, آپ تو کافر ہو گئے. آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. اس کی حالت دیکھو, اتنا بڑا مولوی ہے, سامعین دیکھیں اتنا بڑا مولوی ہے, دیکھیں کسی کو لائن پہ لے رہا ہے. یہ دیکھیں اس کی حالت دیکھیں, اپنے اعلیٰ حضرت کو کافر ہونے کا اعلان کر دیا. ماشاء اللہ, آپ جس ویکتی سے ڈر کے مارے کسی لائن پہ لے رہے ہیں. ہیلو, کیوں بھائی جواب دیں نا. آپ کے اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کو ذلیل کہا, آپ نے کہا بعد نہیں بعد ہے. میں نے 2 حوالہ دیا, شرح سلام رضا اور ہدایت بخشش کا حوالہ میں نے دیا ہے ہندی میں. صفحہ نمبر 3 لکھا ہے کثرت بعد قلت پہ اکثر درود, عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. یہاں بعد لکھا ہوا ہے. سامعین دیکھیں اتنا بڑا مولوی یہ اپنے اعلیٰ حضرت کو بچا نہیں پا رہا ہے. سامعین دیکھیں گیا کام سے. تو اپنے اعلیٰ کو مسلمان ثابت کریں جناب. مولانا سخی نعیمی صاحب, آپ نے کہا وہاں بعد نہیں بعد ہے. میں نے 2 حوالہ دے کر بعد ثابت کیا ہے. شرح سلام رضا صفحہ نمبر 200 یہاں بعد لکھا ہوا ہے, اور ہدایت بخشش صفحہ نمبر 300 اس میں بعد لکھا ہوا ہے. آپ اس طرح جھوٹ بول کر کے اپنے اعلیٰ حضرت کے کفر پر پردہ ڈالیں گے اور خود کو مسلمان جنتی اور عاشق رسول کہیں گے. مولانا سخی نعیمی صاحب فون نہیں کاٹے, آپ نے فون چالو رکھا ہے, بات کریں میرے سے. اپنے اعلیٰ بتائیں, علماء دیوبند کو بغیر دلیل کے کافر کہنے میں آپ کو مزہ آتا ہے. جتنی عبارتیں تم حسام الحرمین سے پڑھ رہے ہو نا, ہاں یہ تمہاری آنکھوں پر جب اللہ نے پردہ ڈال دیا, میں اس کو کچھ کر نہیں سکتا. یہ حوالے ہیں دیوبندیوں کی کتابوں کے دیے ہوئے, جس طرح جعل حق میں دیے ہوئے ہیں. اچھا ذرا بتائیں یہ جو آپ کے اعلیٰ نے لکھا ہے یہاں پہ جیسا علم غیب رسول اللہ کو ایسا علم, دیوبندی کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ثابت کریں آپ. تم جو بھونکنا شروع کرتے ہو نا, چپ نہیں کرتے ہو. ارے میں میری بات کو سنو. ہاں بولیں, جھوٹ نہ بولیں آپ. بولیں. حرامیوں کا کام کیا ہے؟ بکواس کرنا. ارے حرامی آپ کے یہ کیا مواعظ نعیمیہ میں آپ کے احمد یار خان نے لکھا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے باپ کی اولاد حرامی ہوتی ہے. یعنی آپ باپ کی اولاد خود نہیں ہوں گے, شاید اب حرامی ہوں گے. نکاح کہاں کیا؟ پڑوسیوں کی اولاد ہے دیوبندی سارے. میں نے رسائل رضویہ کا حوالہ دے دیا ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کو آپ کا اعلیٰ حضرت نے حکم دیا ہے. جناب میں آپ کی سن رہا ہوں, لیکن جھوٹ نہ بولیں آپ. آپ نے کہا ہے جو لکھا ہے دیوبندی کتاب سے لکھا ہے, دیوبندی کتاب سے ثابت کریں. وہ تو اس نے حضرت تھانوی کی حفظ الایمان کی بات کہی ہے, اور وہاں ایسا جیسا لکھا ہے اس نے, وہاں ایسا جیسا کہا ہے, مجھے ثابت کریں. آپ ثابت کریں. ہاں سن رہا ہوں, چلیں بولیں. جتنا حوالہ تم نے پڑھا ہے نا, جی جی, اب غور سے سننا اور اس کو چاہے ریکارڈ کر. ہرگز جھوٹ نہ بولنا آپ. جتنا حوالہ تم نے پڑھا ہے نا وہ سبی مجنون والا جو میں نے بھی پڑھا. کون سا؟ ہاں کوئی پھر سے بولیں. جیسا علم سرکار کو ہے. ہاں بولیں. ریکارڈ کر لو, کوئی بات نہیں. ہاں بولیں. ایسا علم غیب تو ہر سبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں عبارت؟ یہ حفظ الایمان کی عبارت. مجھے حوالہ پیش کریں آپ. میں نے بھیجا ہے آپ کو حفظ الایمان.
وہاں صرف ایسا ہے جیسا نہیں ہے، آپ جیسا ثابت کریں. حفظ الایمان مصنف مولانا اشرف علی تھانوی. میں نے بھیج دیا آپ کو، اس میں جیسا نہیں ہے ایسا ہے. آپ تو بھیجیں وہ حوالہ جہاں جیسا لکھا ہوا ہے. ارے تو تم اس میں دفاع کائے کا کرنا چاہ رہے ہو یہ بتاؤ نا مجھ کو. ہیں دفاع؟ ہاں میں دفاع کرنے سے سنو میری بات. ہاں آپ کی سن رہا ہوں میں، آپ دلیل نہیں دے رہے ہیں. اتنا دفاع کرنے سے نا، ہاں جس مولوی نے جہاں جہاں عبارت غلط لکھی ہے نا، ہاں اس میں ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو جو مسلم ثبوت کے ساتھ عبارت موجود ہو، ٹھیک ہے نا. جی بالکل. آپ پہلے ان مولویوں سے رابطہ کر کے یہ پوچھیں تھانوی صاحب آپ جا نہیں سکتے، جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، لیکن کم سے کم بڑے مولوی کسی سے پوچھیں کہ آپ یہ تھانوی صاحب نے چرس پی کے لکھا تھا، شراب کی حالت میں تھا، کس حالت میں یہ باتیں لکھی گئی. جس نے بھی لکھی، میں نے لکھی تو مجھے پوچھو، اچھا تھانوی نے لکھی تو تھانوی، رشید گنگوہی نے لکھی تو اس رشید گنگوہی پوچھو. مجھے کال آ رہی ہے، 1 منٹ ہولڈ پہ جانا. دیکھیں ایسا نہ کریں، بات مکمل کریں. آپ person you تیری دھجیاں اڑاؤں گا، رکو ابھی میں. ہیلو، ہاں جی بولو. ہاں چلیں. جی آپ نے کہا جو حفظ الایمان میں لکھا ہے کیا چرس پی کے لکھا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا تھا جو ایسا لکھا اپنی کتاب میں، پھر میں بول رہے ہیں بیچ میں آپ مجھے بول رہے ہیں. آپ نے ایسا کہا تھا جو اپنی کتاب میں ایسا لکھے، ایسا علم رسول اللہ جیسا علم رسول اللہ کو ہے ایسا تو ہر پاگل ہر مجنوں کو ہے، تو ایسا لکھنے والا کافر ہے. میں نے جیسا ایسا حسام الحرمین ثابت کیا ہے. اپنے اعلیٰ تو آپ نے کافر کہا ہے، اعلان یا کافر کہا ہے. آپ حفظ الایمان سے جیسا ثابت کر دیں. میں نے کہا ہے میں کافر ہونے کا اعلان کروں گا، آپ ہمت کریں. چل ہمت کریں. بکواس بند کرے گا نا تو جواب دوں گا یار. ارے میں بول رہا ہوں آپ نے جو وہ بات کہی ہے کافر ہونے کا، اس پر جواب دینا. پہلے ادھر ادھر نہ جائیں. جیسا ایسا لکھنے پر آپ نے اپنے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا ہے. میں نے کہا اعلانی طور پر کہ اگر ہماری کتاب حفظ الایمان میں جیسا ایسا دونوں لفظ ثابت کر دیں گے، میں خود اپنے اکابر کے کافر ہونے کا اعلان کروں گا. چلیں اعلان کریں، جلدی کریں، اعلان کریں آپ بھاگے نہیں. یہ بھاگ گئے سامنے، دیکھیں فون کاٹ کے بھاگ گئے. دیکھیں اس نے اعلان کیا ہے کہ جو اپنی کتاب میں ایسا لکھے کہ جیسا علم رسول اللہ کو ہے ایسا علم ہر پاگل جانور سبھی کو ہے. سامعین دیکھیں اس نے کہا ہے لیکن بھاگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہدایت کی بخشش میں بعد نہیں بعد ہے. اگر بعد ہوتا تو ذلیل ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین ہوتی. یہاں بعد لکھا ہے، توہین نہیں ہوگی. تو میں نے 2 کتاب ثابت کیا ہے کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے. ہیلو، وعلیکم السلام. حضرت کیسے؟ الحمدللہ. کون بول رہے ہیں آپ؟ طارق بات کر رہا ہوں، راٹھور. طارق؟ جی حضرت. کون سے مسلک سے ہیں آپ؟ میں مسلک اہل سنت والجماعت. دیوبندی ہیں؟ نہیں، اللہ دیوبندی نے بنائے، سنی ہوں میں. تو مسلک کے اہل سنت جماعت دیوبندی ہیں؟ نہیں. جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کے علماء نے خود لکھا ہے جناب. کب لکھا، کہاں، آپ کے پاس پروف ہے؟ ہاں ماشاءاللہ بالکل پروف ہے میرے پاس، میں پروف دوں گا حضرت. اگر اس طرح بات کریں گے حضرت سنجیدگی سے تو بہت مزہ آئے گا. چلم ملی اور پھر اپنی کتاب کو نہ ماننا، اپنے بڑوں کو نہ ماننا اچھی بات نہیں ہے نا. ابھی آپ کو نمبر دیا ہے، کون آپ کو نمبر؟ مولانا سخی صاحب نے دیا ہے نا نمبر آپ کو. سنے نا میری بات؟ مولانا سخی صاحب نے نمبر آپ کو دیا ہے نا. ہاں آپ کا نام کیا ہے جناب؟ محمد طارق. طارق صاحب ہے نا. ہاں آپ دیکھو میری بات سنو. جی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نہ کوئی مولانا ہوں. تو پھر گفتگو نہ کریں آپ. پہلے جب آپ ہتھیار پہلے شروع میں ڈال دیا آپ. پہلے تو میرے بھائی بات تو سنیں نا. ارے سن نہیں رہے ہو یار، میں بول رہا ہوں سن نہیں رہے آپ، چلا رہے. سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیوبندی جو آپ کا جس آپ فکر مطلب کی بات کر رہے ہو نا، جی اس کی آپ اگر ہسٹری میں جاؤ گے تو میں آپ کو آپ کی اتنی ہسٹری، آپ کا گنگوئی سے لے کر اشرف علی تھانوی تک کی جو ہسٹری ہے نا، میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. آپ تو عالم نہیں ہیں، آپ تو عالم نہیں ہیں. عالم نہیں ہے، لیکن عالم کے علاوہ کیا بک پڑھنے کا حق کسی دوسرے کو نہیں ہے؟ ارے بھائی غصے میں کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ غصے میں کیوں آ گئے آپ؟ دلیل سے بات کریں گے نا. سنو، بک پڑھنے کا حق کسی، آپ ابھی اہل حدیث کی بک پڑھیں گے تو وہ اہل حدیث والے بولیں گے نہیں جی آپ دیوبندی ہیں تو آپ اہل حدیث کی بک نہیں پڑھ سکتے. اچھا اسٹڈی کرنا کیا آپ نے اسٹڈی کی ہے کبھی؟ بولے نہیں، میرے حساب سے آپ تو بالکل ان پڑھ لگ رہے. میں بھی دلیل دوں گا آپ کو. میں آپ کے اعلیٰ آپ کے اتاری داری کے اندر لکھا ہے مصطفیٰ قادری صاحب نے کہ دیوبندیوں کی کتاب پڑھنا کفر ہے. کفر ہے تو آپ کفر کرتے ہیں کیا؟ جو دیوبندی
دیوبندیوں نے جس چیز کو ظاہر کیا اور جس کو بیان کیا ہے وہ واقعہ اس کو پڑھنا جائز نہیں، یہ بات ان کی طرف سے۔ تو پھر جو جس کتاب کو گستاخی کرتے ہیں پڑھتے کیوں ہیں آپ؟ اب آپ کا رسالہ اشرف علی تھانوی کو ایک بندے کو خواب آتی ہے، وہ رسالہ پڑھے نا، خواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ اشرف علی لا الہ الا اللہ اشرف تھانوی رسول اللہ معاذ اللہ، آج وہ کہہ رہے ہیں کلمہ درست ہے تو آپ اس پہ بھروسہ رکھیں، اگر وہ کلمہ درست ہے تو آپ پھر اشرف علی تھانوی اور گنگوئی کا کلمہ پڑھیں نا، پھر کس لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے جی آپ ڈیبیٹ کرو گے میرے ساتھ؟ اچھا خابش ابھی تو عالم نہیں بول رہے ہیں آپ، لائیو پہ آؤ گے میرے ساتھ؟ ارے آپ تو عالم نہیں سے بول رہے ہیں آپ۔ بھائی میں عالم نہیں ہوں لیکن الحمدللہ آپ سے زیادہ علم رکھتا اچھا ہوں۔ ٹھیک، اب میں کچھ بولوں؟ جی بولے نا، بہت سارا بولے۔ ہاں بیچ میں بولنا مت، اپنے عالم کو مانتے ہیں نا آپ؟ ہاں کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اگر اپنے عالم کو مانتے ہیں، سب سے پہلی بات آپ نے کہا دیوبندی اہل سنت تم ثابت کرو، ہے نا؟ آپ نے کہا نا، تو دو بات پیش کروں میں آپ کو۔ سب سے پہلے آپ نے کہا خواب میں کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ اصل رسول اللہ، ہے نا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے آپ عالم نہیں ہے، اس لیے آپ کو حدیث اور فقہ پر ارے خاموش رہو نا آپ، ارے خاموش رہو نا آپ، اگر چلانے کے لیے فون نہیں کیا ہے، میری بات سنو نا، میری بات سنو نا، میری بات سنو نا، میری بات سنو نا۔ رشید احمد گنگوئی کون تھا؟ منافق تھا۔ اچھا آپ سنتے کیوں نہیں ہے؟ تو جواب دوں میں؟ جی دے دو جواب۔ تو جواب نہیں سن رہے ہیں آپ، میں دو کا جواب دینے جا رہا ہوں، وہاں بیچ میں بول گیا تیسرا آپ نے یہ ٹھوک دیا آپ نے دعویٰ، تو ایک دو کا دعویٰ جواب تو لینا، پھر دوسرا سوال کرنا۔ آپ صرف آپ کو ہی سوال کرنے کا حق ہے لیکن جواب مت لینا، اور ہم سوال کرنے کا جواب مت دینا۔ آپ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ آپ آرام سے جواب دیں، میں آرام سے سکون۔ ہاں تو آرام سنو نا بھائی، دیکھو اگر آپ اہل حق ہیں، آپ کے پاس دلائل ہوں گی، تو آپ دلائل ہوں گے تو آپ اطمینان سے بات کریں نا، میں کس طرح بات کر رہا ہوں؟ ہاں اطمینان سے بات کریں، اہل حق کی دلیل یہ ہے، اطمینان سے بات کر، دلائل سے بات کرتا ہے، اور آپ جو بات کریں گے دلائل دیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے ایک بات کہی یہاں پہ کہ تم دیوبندی نہیں ہو، ثابت کرو تم۔ پہلی بات آپ کے پرسنل حوالہ میں نے بھیج دیا، آپ کا نیٹ چالو نہیں ہے۔ راہ و رسم منزل ہا علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گورڑوی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 268 پر، حضرت پیر سید مہر علی شاہ قدس سرہ کسی کلمہ گو کو کافر یا مشرک کہنے کے حق میں نہیں تھے، اور نہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرک قرار دیا۔ یہ پہلی دلیل۔ یہ دوسرا آپ نے کہا کہ خواب میں کہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ، تو بتائیں یہ کتاب آپ کی ہے، میں نے آپ کے پرسنل پہلے حوالہ بھیجتا ہوں پھر کتاب پڑھتا ہوں۔ آئینہ اہل سنت ابو کلیم محمد صدیق فانی ہے، وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 158 پر کہ یہ دو مختلف عالم ہیں، عالم رؤیا کو عالم دنیا پر قیاس کرنا سراسر باطل ہے۔ عالم رؤیا کے حالات و واقعات پر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے، یعنی خواب کی دنیا میں جو خواب میں جو پاس ظاہر ہو اس پر کوئی احکام شرع نہیں نافذ نہیں ہوتے، اور آپ چلے ہیں خواب کی بات اور فتویٰ لگانے کے لیے، اس لیے آپ عالم نہیں۔ تو بھائی عالم اگر ہوتے تو ان کو پتہ چلتا بھائی مجھے کہاں فتویٰ لگانا ہے کہاں لگانا نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں عالم، پہلے عالم کو لے کر آؤ، اور آپ اگر عالم نہیں ہیں، غیر عالم ہیں، آپ اس طرح ہاں جاننے کے لیے بات کرو کہ ہماری کتاب میں تمہارے متعلق کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے حوالہ بھیجا، ملفوظات آپ کے اعلیٰ حضرت کے ہیں، اس میں لکھا ہے شریعت میں احکام اضطرار احکام اختیار سے جدا ہیں۔ احکام اضطرار کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ حالات جس میں آدمی بے قابو ہو، آدمی کیا ہو؟ بے قابو ہو۔ آپ اس عبارت کو پڑھیں جہاں اشرف علی رسول لکھا ہوا ہے، پہلی بات خواب کی ہے، خواب سے بیدار ہوا، پھر بھی زبان جاری تھا، کہہ رہا کہ میں چاہتا تھا کہ درود شریف پڑھوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوں، لیکن اللہ کے نبی کے نام کے بجائے اشرف علی آ رہا تھا، میں بے قابو تھا۔ اور آپ کے عالت کر رہے ہیں شریعت میں احکام اضطرار احکام اختیار سے جدا ہے، اور آپ اسی پر حکم لگا رہے ہیں جس پر آپ کے عالت منع کر رہے ہیں۔ عجیب تماشا ہے یار۔ تو اب دوسری بات، ہسٹری جو آپ پیش کریں گے، اتنا یاد رکھیں آپ پیش تو کر دیں گے لیکن آپ کو برداشت کرنے کا مادہ آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت کے متعلق میں نے آپ کے ابھی سخی مولانا سخی صاحب نعیمی ان کو پیش کیا، ان کو میں نے پیش کیا ان کے پرسنل پہ کہ تمہارا اعلیٰ حضرت نے ہدایت کے بخشش میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ذلیل لکھا ہے کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ تو بودھ لکھا ہوا ہے۔ میں نے دو حوالہ ان کو دیا کہ بھائی شرح سلام رضا میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں بعد نہیں بعد ہے، اور ہدایت کے بخشش ہندی والی کتاب کا میں نے حوالہ دیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بعد، بود نہیں، وہاں بھی بعد لکھا ہوا ہے۔ اب بیچارے لگے چلانے،
میں بولا بھائی جب آپ فون کرنے آئے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کم سے کم تو بات تو صحیح کرو، اور گالیاں دینا شروع کر دیا کہ تم زانی کے اولاد ہو، حرامی اولاد ہو۔ پھر میں نے رسائل رضویہ کا حوالہ دی حصہ اول، یہ بھی اعلیٰ حضرت صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 488 پر کہ ماں کے ساتھ زنا کرے اور کہہ دے میں تو ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ معلوم ہی نہیں کر سکا کہ یہ ماں ہے یا کہ بیوی، اب بیچارہ چلانے لگے۔ بول بھائی چلانے سے مسئلہ حق ثابت نہیں ہوتا۔ ایک کام کریں حضرت میں نے آپ کی بہت بڑی لمبی گفتگو سنی، دیکھو میں نے آپ کو پہلے یہ کہا نا، سب سے پہلے بک کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں، ہاں ٹھیک، ہاں آپ میرے ساتھ، میرے 40,000 فالوور ہیں سوشل میڈیا پہ، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ آئیں، بک کا حوالہ نجاست کھانے کا، تمہاری بک تو کہتے ہیں گندگی بھی نجاست بھی کھا لو تو جائز چلے گا، آپ اس چیز کو لائیو میں کر لو۔ کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے حضرت؟ میں آپ کو، میں بک بیچ رہا ہوں، وہی بک آپ کو فارورڈ کر رہا ہوں تمام۔ نہیں یہ عبارت ذرا پڑھے نا، نہیں میں آپ کو بک فارورڈ کر رہا ہوں نا، بک نہیں، بک کہاں تلاش کرنے جاؤں، گھنٹہ لگ جائے گا، آپ صفحہ بھیج دینا۔ نہیں بک نہیں، میں آپ کا فرنٹ پیج اور اس کا پیج نمبر اور بک کا نام سب آپ کے بڑے جو لوگ ہیں نہیں میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، طارق صاحب دیکھو ایک مسئلہ چھڑ کے اسی پر بات کرو۔ ابھی پاخانہ چاٹنے کے لیے آئے تھے آپ، اور پھر کہاں ماں سے زنا کرنے کے لیے آ گئے، تو میں نے آپ کے رسائل رضوی سے حوالہ دیا ہے کہ آپ دیکھو دیوبندی کو سب سے پہلے، اگر ہمارے یہاں جو میرا کنسپٹ ہے دیوبندی کے ریلیٹڈ، اگر دیوبندی ہماری پلیٹ کھانا کھاتا ہے وہ پلیٹ یوز نہیں کرتے، وہ مت کرے نا بھائی، کیونکہ آپ دیوبندی کا جھوٹا کھانا، آپ میری بات سے، کیونکہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے دیوبندی کا جھوٹا کھانا، آپ کے نصیب میں نہیں ہے، اہل سنت جماعت اہل حق مسلمان سچے پکے مومن دیوبندی کا جھوٹا کھانا آپ کے نصیب میں نہیں ہے۔ ایک بات آپ نے اعتراض کر دی، اس پر بات کرو آپ نے، سنو طارق صاحب آپ نے کہا کہ پاخانہ چاٹنے کے متعلق میں نے آپ کے پرسنل پہ حوالہ دیا ہے، یہ آپ کے فتاوی رضویہ ہے، جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 83 ہے، اس میں آپ کے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مثلا انگلی پر کچھ نجاست لگ گئی تھی، اسے خبر نہ تھی، کسی وجہ سے انگلی 3 بار چاٹ لی، یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا، انگلی پاک ہو گئی۔ آپ کے اعلیٰ حضرت تو آپ کو پاخانہ چٹا رہے ہیں اور منع نہیں کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک مسئلہ ہماری کتاب میں بہشتی زیور کے اندر حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت الشاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ مگر چاٹنا منع ہے، مگر چاٹنا منع ہے، انہوں نے منع کر دیا۔ جب منع کر دیا تو ان کی بات ہم مانتے ہیں کہ چاٹیں گے نہیں، آپ کے اعلیٰ نے منع نہیں کیا، آپ چاٹو۔ چلو دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں چاٹنے کے بارے میں، پاخانہ چاٹنے کے بارے میں، اگر آپ کہیں گے نجاست چاٹنے سے پاخانہ مراد ہے تو میں آپ کو یہ حوالہ دے رہا ہوں، در مختار، یہ دیکھیں غایۃ الابتار، یہ کتاب میں آپ کو جلد اول ہے، صفحہ نمبر 64، اس میں لکھتے ہیں، لگاؤ ان کے اوپر، در مختار کے مصنف لگاؤ، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر حکم لگاؤ، لکھتے ہیں منہ کی رال بھی تو جو انگلی اور پستان کی جو پاک ہو جاتی ہے 3 بار چاٹ لینے سے۔ دیکھیں یہ کوئی مفتی، اب مجھے پتہ چل گیا جو بک آپ حوالہ دے رہی ہیں تمام دیوبندیوں کی لکھی ہوئی ہے۔ ماشاء اللہ سامعین، میں نے ہدایت بخشش بھیجا، یہ ہدایت بخشش کو دیوبندی نے لکھا ہے، اس کا اعلیٰ حضرت دیوبندی تھا۔ میں نے فتاوی رضویہ بھیجا جلد دوم، یہ کہہ رہا ہے کہ دیوبندی کا لکھا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ تم نے اپنے اعلیٰ حضرت کو اپنے دھرم سے نکال کر کے دیوبندی مسلک میں اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ یہ میں نے ملفوظات بھیجی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت میں احکام اصطلاح احکام اختیار جدا ہے، اس کا بیٹا دیوبندی ہے۔ چلو ماشاء اللہ یہ آیا ہے۔ اب میں تو کہتا ہوں تمہارے جو بھی ہمارے اکابر پہ اعتراض کرنے آتے ہیں نا، اپنے دھرم کی نئیے ڈبوتے ہو تم لوگ، اور خود نہیں، خود اپنی پوری بزرگیت کو اور اس کے سرغنہ اور اس کا جو بڑا ہے جو ہے یعنی اعلیٰ حضرت کو لے کے تم ڈوب جاتے ہو، یہ تمہاری اوقات ہے۔ اور میں نے حوالہ کئی بھیجے سامعین، اس کو یہ بول رہا ہے تمام کتابیں جو ہے یہ ہماری نہیں ہے، اور یہ در مختار جو ہے اس کو کہہ رہا ہے دیوبندی کی کتاب ہے۔ گویا سامعین اس نے علامہ نجیم مصری، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبندی کہہ کر کے اہل سنت دیوبندی کو 2 بار اس نے مسلمان اہل سنت ثابت کر دیا کہ در مختار کا مصنف جو ہے یہ دیوبندی ہے۔ ماشاء اللہ اس لیے کہتا ہوں تم لوگ بات مت کرو، تم بات کرو گے لوگ بولیں گے یار یہ تو جاہل تھا، جاہل سے بات کیا، اسے عالم کو لے کر آؤ پھر بات کرو میرے سے۔ تیرے پاس جاہل کے پاس ہوتی ہے بحث، شیطان کے پاس علم تھا لیکن اس کا کام کا نہیں، وہی شیطان پیدا ہو گیا دنیا پہ، تم سمجھے؟ تم دلیل دو نا، تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔
میں آپ کو شیطان ثابت کر کے دوں گا, آپ مجھے لائیو میں آؤ. چل حوالہ پیش کرو, حوالہ پیش کرو, حوالہ پیش آپ کو شیطان ثابت کروں گا, اگر نہیں کر سکا میں دیوبندی تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. بولو. ارے تم تو منحوس ہو, تمہیں اللہ توفیق دے گا نہیں ہدایت کی. حق تو ابھی تمہارے پرسنل پہ میں نے اتنے حوالے دیے, تم اس کو اپنے اعلیٰ حضرت دیوبندی بنا رہے ہو. لائیو میں آؤ, تمہارے مسلک کی مسجد جو ہے جو مٹی پلید کر دو گے تم. یہاں پہ جواب دینے کی تمہاری اوقات نہیں ہے. تمہیں وہ اس نے لے کر آیا ہے, کون؟ تمہارا سخی نعیمی تم کو نمبر دیا اور وہ تم کو بولا کہ اس نمبر پہ فون کرو. تم فون کر رہے تھے, میں فون کاٹ رہا تھا, پھر ہی فون کر رہے تم اس کو بچانے کی لائے, گویا اپنے اعلیٰ حضرت کو دیوبندی بنا کر تم نے دم لیا ہے. تمہاری یہ اوقات ہے, تم مجھ سے بات مت کرو, تمہاری اوقات نہیں میرے سے بات کرنے کی. تمہارے بڑے تمہارا علامہ سخی جو ہے وہ پاجامہ اٹھا کر بھاگا, تمہاری کیا اوقات ہے میرے سے بات کرو گے تم. یہ میں نے حوالہ دیا ادائے کے بخشش کا, تمہارا اعلیٰ حضرت نے اس میں گستاخی کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی. تمہاری اوقات ہے, یہاں تم کچھ کر نہیں پا رہے ہو. لائیو میں ڈیبیٹ کر کے پیسہ کمانے جاؤ گے, ویورس لوگ کماؤ گے وہاں پہ پیسہ کمانا. یہاں بات کرو, تمہاری اوقات ہے, اور نہ دفاع جاؤ پاخانہ چاٹنے کے لیے. میں نے فتاوی رضویہ بھیج دیا ہے, جاؤ پاخانہ چاٹو, ٹھیک ہے, پاخانہ چاٹو. تمہاری اوقات نہیں, جاہل ہو. تم عالم کو لے کر آؤ, پہلے ہی تم ہتھیار ڈال دیتے ہو, بولتے ہو میں عالم نہیں ہوں. تمہاری اوقات کی میرے سے بات کرنے کی, تمہارے عالم بھاگ جاتے ہیں میرے سے. تو ہیلو مولانا سخی نعیمی صاحب, آپ نے پڑھ لی عبارت حسام الحرمین کی؟ ہاں میں نے پڑھی نا, آپ سنتے کہاں ہیں؟ آپ نے عبارت کو بھیجا بھی میرے پاس, ہاں میں نے بھی پڑھ لی وہ, ہاں ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. ہے. جو اوپر عبارت لکھی ہے نا, دھیان سے سننا, بیچ میں بولنا نہیں ورنہ فون پھر کٹ جائے گا. آپ فون مت کاٹنا, میری سن لینا, آپ سنیے, میری سننا, ٹھیک ہے نا؟ رسول جیسا ہاں علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, ایسا تو ہر بچے, ہر پاگل, بلکہ ہر جانور اور ہر چار پائے کو حاصل ہے. ہاں, اس پر آپ نے کہا کہ میں ایسے شخص کو کافر مانتا ہوں. جو ایسا لکھے, ایسا دونوں لکھے, ایسا کافر ہے. اس کو میں کافر مانتا ہوں, یہی لکھا نا. میں نے کہا جو ایسا لکھے, جیسا علم رسول کا ایسا علم, جو اس طرح عبارت لکھو کافر ہے وہ. سنو میری بات, میں کہا تھا نہیں کہا تھا, آگے سنو. نہیں میری نہیں سنیں گے آپ. جیسا ایسا دونوں کہے وہ کافر ہے. اگر سن لو نا, تم نے کافر مان لیا, جو بھی اس میں آیا اس زد میں وہ کافر ہے. کس نے لکھا ہے ایسا؟ آپ نے جو یہ گرین لائن ٹک کی ہے نا, ہاں, اس کے آگے لفظ آپ نے نہیں پڑھا کہ اس ملعون کی عبارت بلفظ ملاحظہ ہو. ہاں, آگے حفظ الایمان کی وہ عبارت کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا, اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب, یہ امر ہے کہ دریافت طلب. ہاں ٹھیک ہے نا. نہیں آپ عالم ہیں, اردو صحیح پڑھے نا. سنیے, دریافت کیسے پڑھ دیا آپ نے؟ سن لو یار, بکواس مت. نہیں, آپ بکواس سے غلط اردو پڑھ رہے ہیں, میں غلطی نکال رہا ہوں, بکواس کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, غلطی تو کر رہے ہیں نا آپ. دریافت آپ میں نے پڑھا کہ آپ نے پڑھا؟ آپ نے اتنا بڑا فراڈ کر دیا کہ حسام الحرمین میں یہ لکھا ہے, اور جناب لی ایک دم تھوپ دیا, لیکن آگے اس ملعون کی عبارت بلفظ ملاحظہ ہو یہ پڑھا ہی نہیں تم نے. یہ ملعون اشرف علی تھانوی کو ہی لکھا ہے, اسی کی عبارت کوٹ کی گئی ہے, جس کو ابھی آپ کافر کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے. ٹھیک ہے, آپ اس پر دھیان دو, ذرا پڑھو. باقی حوالے آپ کے درست نہیں ہیں. جو حوالہ حفظ الایمان کا آپ نے دیا, وہ عبارت جس طرح حسام الحرمین میں دی ہے بائنے ہی ویسے ہی موجود ہے. تو بقول آپ کے تھانوی کافر ہے, تو آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان آپ جواب دوں, جواب سننا. آپ نکاح والے ہو تو بیوی سے زنا مت کرو بھیا. جواب سنو, آپ میرا جواب سنو, فون مت کاٹنا. میں نے کہا تھا فون مت کاٹنا. آپ نے ایک بات کہی ہے, آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو اوپر لکھا ہے وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جیسا علم کہ اشرف علی تھانوی کہتے ہیں, اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ تسلیم کیا ہے, غالباً 4 ورقہ, اس میں اس نے تصریح کی ہے. کیا تصریح کی ہے؟ میں نے کہا تھا جو ایک ہے جو ایسا لکھے جیسا علم رسول اللہ کو ایسا علم, وہ کافر ہے. حفظ الایمان کی عبارت میں جیسا علم ثابت کرو. آپ یہودیوں کے ایجنٹ ہو تم, یہودیوں کے ایجنٹ. تم کو صرف بکواس کرنا ہے اور قوم کو لوٹنا ہے, اور قوم کے ساتھ جناب والا اس طرح کر کے دفاع کریں گے آپ؟ قوم کے معاملات میں اس طرح بدتمیزی کر کے اپنے اعلیٰ کو مسلمان ثابت کریں گے؟ دیوبندی
دیوبندی لائق اعتماد نہیں ہے، جس طرح یہودی لائق اعتماد نہیں ہے، جس طرح فون کاٹنا مت، یہودیوں کے میری سن کے جانا، فون کاٹنا مت، فون نہیں کرے گا واسطہ زمین دیکھیں بول رہا ہے نہیں کرنی ہے تو بس سے گالیاں دینے کا ہے تو نے کہا ملعون، حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ نے کہا ملعون کہا. یہ کتاب ہے فضائل دعا. تیرا نقی علی کہتا ہے لعنت کے حقدار کو بھی لعنت نہیں کرنی چاہیے، یعنی جو لعنت کا حقدار بھی ہے، اگر تم خبیث مردودوں کے نزدیک اگر کوئی ملعون ہے تو بھی اس کو لعنت نہیں کرنا چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا نقی علی کہہ رہا ہے. سامعین بول رہا ہے تجھ سے بات نہیں کرنی، فون مردود خود کر رہا ہے، بول رہا ہے تجھ سے بات نہیں کرنی. اور حفظ الایمان کی عبارت میں کوئی نوجوڑ فرقہ والے کرتی رہے قوم والے آج تک جیسا لفظ ثابت نہ کر سکے، جیسا الفاظ ہے ہی نہیں اس کے اندر. اور میں نے اسی پر کہا تھا کہ جو ایسا لکھے جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا علم جو جیسا ایسا دونوں کہے وہ کافر ہے. اور حفظ الایمان الحمدللہ جیسا ہے ہی نہیں، صرف ایسا ہے. حسام الحرمین میں جیسا بھی ہے ایسا بھی ہے. یہ مولوی سخی نعیمی کہا، اس نے اعلان کیا کہ جس کی کتاب میں جیسا ایسا دونوں وہ کافر ہے. اس نے اپنے مجدد کو کافر ہونے کا اعلان کر دیا. ابھی تک یہ مسلمان ثابت نہ کر سکا. میں نے کہا تجھے بولنے کا موقع دوں گا لیکن تو میری بات سنے گا. لیکن سامعین بول رہا تجھے بات نہیں کرنی، تجھ سے بات نہیں کرنی ہے، اور ذلیل ہو کر بھاگا. سامعین دیکھیں یہ ہے ان کے علمی لیاقت، جو اپنے مجدد کو بھی جو ہے مسلمان ثابت کرنے سے قاصر اور بے بس نظر آ رہے ہیں. سامعین دیکھ لیا آپ نے، باغا فون کاٹ کے مردود بول رہا تو اس سے بات نہیں کرنی ہے، تو کیوں گالی دینے کے لیے فون لگایا مردود؟